الدرس الاول کل شروع کیے تھے اور اس کا کچھ حصہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ انا و اخواتها حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں کل پڑھے، جس میں لفظ انا آیا، لعل آیا، اور ایک لفظ ہم لوگ پڑھے ذو کے بارے میں، وذو خلق تک کے ہو چکا تھا۔ اب آج ہم لوگ یہاں سے پڑھیں گے، پڑھیے اس کو، امم باکستان انت ام من الہند یا ہاشمو۔ عبارت ہم کو صحیح سے پڑھنا آنا چاہیے۔ عبارت کے پڑھنے میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور عبارت ہماری کب صحیح ہوگی؟ جب ہم صحیح قواعد کو جب ہم یاد رکھیں گے تو پھر ہم صحیح سے پڑھ سکیں گے عبارت کو۔ امم باکستان انت ام من الہند یا ہاشمو۔ ام من الہند یا ہاشمو۔ حرف استفہام ہے، امن میں کیا ہے؟ حرف استفہام ہے۔ من حرف جر ہے، جار کے بعد مجرور ہونا چاہیے، کسرہ آنا چاہیے، لیکن یہاں کسرہ نہیں ہے، یہاں فتحہ ہے۔ کیوں فتحہ کیوں ہے؟ غیر منصرف ہے، غیر منصرف میں کسرہ کی جگہ فتحہ آتا ہے، اور غیر منصرف میں تنوین نہیں آتی۔ یہ دو تین باتیں ہم کو یاد رکھنا ہے۔ یہ غیر منصرف اس لیے ہے کیونکہ آخری میں الف نون ہے، اسی لیے اس میں فتحہ لگا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ امم باکستان انت ام من الہند یا ہاشمو۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ آپ کریں ترجمہ، اے ہاشم، کیا تو پاکستان سے ہے یا ہندوستان سے ہے؟ اے ہاشم، کیا تو پاکستانی ہے یا ہندوستانی؟ اے ہاشم۔ اس طرح سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے ام، کیا آ رہا ہے؟ ام۔ تو ام کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے آج۔ میعتو اور الفن کے بارے میں پڑھیں گے، میعتن الفن، اور اس کے بعد غالن کے بارے میں جو نیا لفظ ایک آ رہا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ام، اس کی اور بھی قسمیں ہوتی ہے۔ ام حرف عطف ہے، حرف عطف ہے، دو طرح کا ام ہوتا ہے، ایک متصلہ ہوتا ہے، یہ متصلہ ہے، اس کے بارے میں جس کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ ام متصلہ ہے۔ ام کا مطلب ہوتا ہے یا، ام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ چیزوں میں سے کسی کو اختیار کرنے کے لیے، پسند کرنے کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ کہاں استعمال ہوگا؟ یہ صرف جملے استفہامیہ میں استعمال ہوتا ہے۔ ام متصلہ یہ صرف جملے استفہامیہ میں استعمال ہوتا ہے۔ کہاں استعمال ہوگا؟ اس جملے استفہامیہ، سوالیہ جملے میں استعمال ہوگا۔ اب جیسے مثال دیکھیے، اطبیب انت ام مہندس، تم ڈاکٹر ہو یا انجینئر؟ تم ڈاکٹر ہو یا انجینئر؟ امن فرنسا انت ام من المانیہ، تو فرانس کا رہنے والا ہے یا جرمنی کا؟ المانیہ جرمنی کو کہتے ہیں، فرانس کی عربی فرنسا ہے۔ ابلالا رأیت ام حامدا، تم نے بلال کو دیکھا یا حامد کو؟ تم نے بلال کو دیکھا یا حامد کو؟
اب ایک اور بات نوٹ کر لیجئے، حمزہ استفہام کیا ہے؟ حمزہ استفہام حرف استفہام کے فوراً بعد اس لفظ کو لائیں گے، وہ لفظ آئے گا جس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں، جیسے اطالب انت ام مدرس، تو طالب علم ہے یا استاد؟ تو طالب علم ہے یا استاد ہے؟ ترجمے کا انداز بھی دیکھیں، کیا کے بغیر ترجمہ ہوگا اس کا؟ تو طالب علم ہے یا استاد ہے؟ اِلَى مَکَّةَ ذَهَبْتَ ام اِلَى جَدَّةَ، تو مکہ گیا تھا یا جدہ؟ یہ جملے استفہامیہ اس طرح کا ہمیں اگر پوچھنا ہے تو ہم اس میں ام استعمال کر کے پوچھیں گے۔ اَأَنْتَ طَالِبٌ أَم مُدَرِّسٌ، اس طرح سے کہنا غلط ہے، اَأَنْتَ طَالِبٌ نہیں، اَطَالِبٌ أَنْتَ أَم مُدَرِّسٌ، اَذَهَبْتَ إِلَى مَكَّةَ نہیں، بلکہ کیا بولنا ہے ہم کو؟ أَإِلَى مَكَّةَ، أَإِلَى مَكَّةَ۔ غیر استفہامیہ جملوں، خبریہ جملوں میں یا کا معنی دینے کے لیے او استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں نہیں ہے وہ او، اس لیے ابھی ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے۔ ابھی ہماری کتاب میں جو آیا ہے وہ ام متصلہ آیا ہے، حرف عطف ہے، سوالیہ جملے استفہامیہ میں استعمال ہوتا ہے، وہ اس ام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ واضح ہے میری بات؟ دھیان دے رہے ہیں آپ؟ امم پاکستان انت ام من الہندی یا ہاشم، ہو گیا اس کا ترجمہ، اے ہاشم تو پاکستانی ہے یا ہندوستانی؟ کیا جواب آ رہا ہے ہاشم کا؟ انی من الہندی، انی من الہندی، میں ہندوستانی ہوں، میں ہندوستانی ہوں۔ انا کے بارے میں ہم کل پڑھ چکے ہیں، اسم انا، خبر انا، من الہندی، جار مجرور مل کر کیا جار مجرور جو ہوتے ہیں کیا ہے؟ یہ شبہ جملہ ہیں۔ یہ شبہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ جار مجرور یہ شبہ جملہ کہلاتا ہے۔ ظرف زمان، ظرف مکان یہ شبہ جملہ کہلاتا ہے، یہ متعلق ہوتے ہیں، یہ مکمل ایک جملہ نہیں ہوتا ہے۔ انی من الہندی، بے شک یقیناً میں ہندوستانی ہوں۔ اب اس کو پڑھیں، المدرس، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَزَمِيلُكَ، وَزَمِيلُكَ الَّذِي خَرَجَ مَعَكَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ أَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْهِنْدِ، کریں ترجمہ اس کا۔ اور تمہارا وہ دوست جو، الذی آ گیا ہے، اس میں موصول ہے الذی، اور تمہارا وہ دوست جو ابھی تمہارے ساتھ نکلا کلاس سے، اور تمہارا وہ دوست جو کلاس سے ابھی نکلا تمہارے ساتھ، اہوا ایضا من الہندی، وہ بھی ہندوستانی ہے کیا؟ وہ بھی ہندوستان سے ہے۔ اس طرح سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ پھر سے ایک بار ترجمہ دیکھ لیجئے، اور تمہارا دوست جو ابھی نکلا کلاس سے تمہارے ساتھ، کیا وہ بھی ہندوستانی ہے؟ ہاشم بول رہا ہے لا، نہیں۔ انہو مم، پڑھیں اس کو، نا، انہو من پاکستان، جب بھی ہم پڑھیں گے اعراب کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لفظ کی آخری حالت کو اعراب کہتے ہیں، لفظ کی آخری حالت کو اعراب کہتے ہیں۔ انہو، انہ ہوا تھا،
اب ضمیر اس میں مل گئی تو انہو ہو گیا، انہو من پاکستانا، نہیں وہ پاکستانی ہے۔ اب مدرس کیا پوچھ رہے ہیں، ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم، بے شک تمہاری گھڑی خوبصورت ہے اے ہاشم۔ اے ہاشم تمہاری گھڑی خوبصورت ہے، اے ہاشم بے شک بلا شبہ یقیناً تمہاری گھڑی خوبصورت ہے۔ اس میں ان ساعتک جمیلۃ، انا کا اسم ہے، انا کی خبر ہے، پہلے انا کا اسم ہے پھر انا کی خبر ہے، ضمیر مجرور متصل ہے کیونکہ اسم کے ساتھ ہے، اسم کے ساتھ یہ ضمیر آتی ہے تو مضاف الیہ بن کر کے آتی ہے، اسی لیے اس ضمیر کو ضمیر اضافی بھی کہتے ہیں۔ حرف ندا اور منادا کے بارے میں کل بھی میں نے بتایا تھا، منادا معرفہ ہوتا ہے، آمین الیابانی ہیا، آمین الیابانی ہیا، کیا وہ جاپان کی ہے، کیا وہ جاپانی ہے؟ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کس کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیا وہ جاپانی ہے؟ گھڑی کے بارے میں، اسی لیے ہیا آ رہا ہے یہاں۔ ہاشم کیا بول رہے ہیں ہاشم، لا انہا من الہندی، انہا من الہندی، نہیں وہ ہندوستانی ہے، میڈ ان انڈیا ہے، میڈ ان جاپان نہیں ہے، انہا من الہندی وہ ہندوستان کی ہے۔ انہا ہا کیوں آیا، ہو کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہاں پر بات کر رہے ہیں گھڑی کی، ساعتن کی، ساعتن مؤنث ہے، اسی لیے ہا ضمیر مؤنث لے کر کے آئے ہیں، ہا کا مرجع کیا ہے، ساعتن ہے، ہا کا مرجع، مرجع یعنی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے۔ مدرس کیا کہہ رہے ہیں، اغالیۃ ہی ام رخیصۃ، کیا اغالیۃ ہی ام رخیصۃ، وہ مہنگی ہے یا سستی ہے، گھڑی مہنگی ہے یا سستی ہے؟ اغالیۃ ہی ام رخیصۃ، تو ام کے بارے میں ہم پڑھ چکے، حرف عطف ہے، متصلہ ہے، جملے استفہامیہ میں استعمال ہوتا ہے، یہ وہ ام ہے، ترجمہ کیا ہوگا، وہ مہنگی ہے یا سستی ہے؟ اس طرح سے ہم کو اگر پوچھنا ہے وہ مہنگی ہے یا سستی ہے تو ہم پوچھیں گے اغالیۃ ہی ام رخیصۃ، ہاشم کیا جواب دے رہا ہے، انہا رخیصۃ، انہا ہیا نہیں بولیں گے، انہا رخیصۃ، ہا اسم انہا بن گیا، رخیصۃ خبر انہا بن گیا، جداً بہت، وہ بہت سستی ہے، انہا رخیصۃ جداً، وہ بہت سستی ہے، انہا بمئۃ روبیۃ فقط، صرف 100 روپے کی ہے، کتنے کی ہے، صرف، انہا بمئۃ روبیۃ فقط، یہ صرف کتنے کی ہے، صرف 100 روپے کی ہے۔ کم اخن لکا یا ہاشم، کم اخن لکا، کم کے بارے میں پہلے حصے میں ہم پڑھ چکے ہیں، کم کا معدود کیا ہوتا ہے، مفرد منصوب ہوتا ہے، اخن منصوب ہے کم آنے کی وجہ سے، کم اخن لکا یا ہاشم، اے ہاشم تمہارے کتنے بھائی ہیں، اے ہاشم تمہارے کتنے بھائی ہیں، یہاں پر ایک لفظ آیا ہے مئہ، پہلے اس کے بارے میں تھوڑا ہم گرامر اس کا پڑھ لیں پھر آگے بڑھیں گے۔ مئۃن 100 اور الفن ہزار، مئۃن 100 اور الفن ہزار، مئۃن میں یہاں دیکھ رہے ہیں آپ الف لکھا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، مئۃن میں لکھا جانے والا الف پڑھا نہیں جائے گا، پڑھنے میں نہیں آتا ہے،
پڑھنے میں آتا ہے کیا؟ پڑھنے میں نہیں آتا ہے. میعتن بول کر کے دیکھیں، پڑھ کر بولیں تو یہ پڑھنے میں نہیں آتا ہے. لکھا جانے والا الف، میعتن میں لکھا جانے والا الف پڑھا نہیں جائے گا، بلکہ اسے میعتن پڑھیں گے. اس کو بغیر الف کے بھی لکھا جاتا ہے، بغیر الف کے بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے یہاں لکھا ہوا دکھ رہا ہے. یہ دونوں لفظ کون؟ دونوں لفظ میعتن اور الفن مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے بعد والا اسم یعنی یہ عدد ہے، ان کے بعد والا اسم معدود مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور اور ہمیشہ مفرد ہوتا ہے. تو میعتن اور الفن کا معدود مفرد مجرور ہوگا. کیا ہوگا؟ مفرد مجرور ہوگا. مثال دیکھیں، میعتو کتابن عدد ہے، عدد ہے، اور اس کا معدود کیا ہے؟ کتابن. مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ میعتو اور الفن، یہ میعتن اور الفن مضاف ہو کر کے آتے ہیں، اسی لیے کتاب مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور مفرد ہے. معدود میعتن اور الفن کا معدود مفرد مجرور ہوتا ہے، ہوگا. الف ریالن، الف ریالن ابھی یہاں پر اس کی مثال آئے گی، ابھی نہیں آئی ہے. پہلے ہم کتاب کے آگے حصے کو پڑھیں گے، جہاں پر الفن آئے گا وہاں رک کر کے ہم بات کریں گے الفن کے بارے میں. ہاشم کیا بول رہا ہے؟ اس سے سوال ہوا کتنے بھائی ہیں تمہارے؟ لی ثلاثۃ اخواتن. کیا بول رہا ہے؟ میرے 3 بھائی ہیں. 3 سے 10 تک کا عدد معدود کے بارے میں ہم پڑھے ہیں کہ ان کا عدد معدود ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے. 3 سے 10 تک کا معدود جمع مجرور ہوگا. دیکھیے مجرور جمع ہے یہ، اور مجرور ہے یہ. اخواتن، لی ثلاثۃ اخواتن. کیا پڑھیں گے؟ لی ثلاثۃ اخواتن. تو جب ہمارے قواعد جب صحیح ہوں گے تو ہم عبارت کو صحیح پڑھ پائیں گے. اگر ہم کو معلوم نہیں رہے گا عدد اور معدود کے بارے میں تو کیسے اخواتن پڑھیں گے؟ اخواتن پڑھ دیں گے یا اخواتن پڑھ دیں گے. تو 3 سے 10 تک کا معدود جمع مجرور ہوتا ہے. مدرس کیا پوچھ رہے ہیں؟ اطلاب ہم، کیا وہ سب طلبا ہیں؟ اسٹوڈنٹس ہیں. ہاشم لا انہم تجار. انا کے ساتھ ہم آیا ہے، جمع ہے، جمع کے لیے بول رہے ہیں، اس لیے نہیں، وہ سب کیا ہیں؟ تاجر ہیں. وہ سب کیا ہیں؟ تاجر ہیں. آگے پڑھیے. المدرسو کیا بول رہے ہیں؟ وَكَمْ أُخْتًا لَكَ. ترجم. اور تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ ہاشم لی 4 اخوات. لی 4 اخوات. میری 4 بہنیں ہیں. یہاں پر دیکھیے آپ ثلاثت، یہاں پر معدود دیکھیے مذکر تھا تو عدد مؤنث لائے ہیں ثلاثت اخوات. یہاں دیکھیے معدود مؤنث ہے تو عدد کیا ہے؟ مذکر ہے. تو عدد اور معدود ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے مذکر اور مؤنث ہونے کے بارے میں. مدرس پوچھ رہے ہیں افل ہندی ہن الان. کیا وہ سب ابھی ہندوستان میں ہیں؟ کیا وہ سب ابھی اس وقت ہندوستان میں ہیں یا کہیں اور ہیں؟ تو کیا وہ سب ابھی ہندوستان میں ہیں؟ ہاشم جواب دے رہے ہیں لا انہن، لا انہن ہنا بالمدینۃ المنورۃ مع ابی و امی. نہیں، وہ سب یہاں مدینہ منورہ میں ہیں میری امی، میرے ابو اور میری امی کے ساتھ.
استعمال کو سیکھنا ہے. انا اس سبق میں بار بار یہاں پر انا آ رہا ہے. انا کے استعمال کو سیکھنا ہے. انا کو استعمال کرنا ہے. المدرس کیا بول رہے ہیں مدرس؟ طالبات ہن کیا وہ سب طالبات ہیں؟ پڑھنے والیاں ہیں. کیا وہ سب طالبات ہیں؟ طالبات ہن. طالبات ہن. ہاشم لا. انہن مدرسات بالمدرسة الثانوية. مدرسات ترجمہ کیجئے اس کا. نہیں. استانیہ ہیں. مدرسات ہیں. مڈل اسکول میں، ثانوی اسکول میں، ثانوی مدرسے میں، مڈل اسکول میں وہ سب کیا ہیں؟ مدرسات ہیں، استانیہ ہیں. یہ پہلا سبق مکمل ہوا ہے. تمرین سے انشاءاللہ کل ہم لوگ پھر سے شروع کریں گے.